أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى. سورہ لیل ہے. اس سورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کی جانب اشارہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر دو قسم کی صلاحیتیں رکھی. اگر انسان ان صلاحیتوں کو استعمال کرے تو کبھی ایسا ہوگا کہ اللہ نے ہمارے اندر خیر کی صلاحیت رکھی ہے تو خیر کے راستے پر چلے گا، اور انسانوں کے اندر شر کا مادہ بھی ہے. اگر وہ شر کے پیچھے چلے اور نافرمانی والا کام کرے تو گویا کہ وہ بدکار بھی ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا نافرمان بھی بنے گا. تو انسانوں کے اندر اللہ نے دونوں قسم کی صلاحیتیں دی ہے. ہم اگر چاہیں تو اللہ کی عبادت کر کے اللہ کے محبوب بندے بھی بن سکتے ہیں، اور ہمیں اختیار ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر دوسری صفت بھی دی ہے. ہم چاہیں تو اللہ کی نافرمانی کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک مردود اور اللہ کے رحمت سے دور بھی ہو سکتے ہیں. دونوں قسم کے اختیارات انسان کو دیے گئے. انسان اپنے اعمال میں اختیار دیا گیا، مجبور نہیں کر دیا کہ تم کو اسی راستے پر چلنا ہے. اور اللہ نے آگے یہ بھی وضاحت کر دی کہ تم جو بھی راستہ اختیار کرو گے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اس راستے پر چلنا آسان ہے. یعنی اگر ہم نیکی کے راستے پر چلیں گے تو نیک کام کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا، اور اگر خدا نہ خواستہ کوئی آدمی گناہوں کے کاموں کی طرف بڑھے گا تو گناہ کرنا بھی اس کے لیے آسان ہو جائے گا. ایک نیک آدمی ہے، اس کے لیے گناہ کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. مثلاً ایک نمازی آدمی ہے، وہ زنا کے اڈے میں نہیں جا سکتا، شراب وغیرہ وہ نہیں پی سکتا، اس لیے کہ وہ اپنے حلیے سے اور اپنے اسٹیٹس سے وہ گھبرائے گا. لیکن ایک گنہ گار آدمی ہے، اس کے لیے گناہ کرنا بہت ہی آسان ہے. آج یہ گناہ کیا، کل وہ گناہ کر، کل پرسوں ایک کو مار دیا، تیرسوں کچھ اور گناہ کر لیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے گویا کہ انسانوں کو دونوں راستے دکھلائے ہیں، اور اللہ نے کہہ دیا ہے کہ تم جس راستے پر چلو گے گویا کہ وہ راستے پر چلنا تمہارے لیے آسان ہو جائے گا. اب یہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم آخرت کو ہمیشہ اپنے مد نظر رکھیں، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے پیشی ہونے کو جنت اور جہنم ہمارے سامنے ہو اور نیک کام ہم کرتے رہیں. تو اس صورت میں انہی دونوں چیزوں کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ اشارہ کر رہے ہیں. اللہ فرماتے ہیں واللیل اذا یغشی، قسم ہے رات کی جب رات چھا جاتی ہے، والنہار اذا تجلی، اور قسم ہے دن کی جب دن روشن ہو جاتا ہے، وما خلق الذکر والانثی، اور اس ذات کی قسم جس نے مذکر اور مؤنث کو پیدا کیا، یعنی جس نے لڑکا اور لڑکی کو پیدا کیا. یہ تین قسم کھانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان سعیکم لشتی، کہ اے لوگوں تم سب کے اعمال مختلف ہیں، یا تمہاری کوششیں مختلف ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو کام کرنے کی صلاحیت دی، یا ہمارے اندر کوئی بھی کام کرنے کی جو صلاحیت ہے، جو مادہ ہے، تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ تمہارے اعمال مختلف ہیں. یعنی کچھ اعمال ٹھیک بھی ہیں اور کچھ غلط بھی ہیں. دونوں قسم کی صلاحیتیں ہمارے اندر موجود ہیں. اور اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے دو چیزوں کی قسم کھائی. ایک قسم کھائی رات کی اور دن کی. اس سے اللہ تعالیٰ اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو رات اور دن یہ دونوں کیا ہے، وقت ہی ہے، وقت کے اندر آتے ہیں، ٹائم کے اندر ہی آتا ہے. رات بھی آتا ہے، دن بھی آتا ہے. لیکن رات میں اور دن میں دونوں میں کتنا فرق ہے. رات میں اندھیرا ہی اندھیرا ہے، دن میں اجالا ہی اجالا ہے. حالانکہ دونوں وقت کے اندر ہے، ٹائم کے اندر دونوں آتے ہیں. اسی طرح مذکر اور مؤنث، یعنی لیڈیز اور جینٹس، لڑکا اور لڑکی، دونوں ہے تو انسان، دونوں انسان ہیں. لیکن کتنا فرق ہے، لڑکا اور لڑکی میں بہت ہی زیادہ ڈفرینس ہے، دونوں میں بہت ہی زیادہ تفاوت ہے، فرق ہے. تو دو قسم اٹھا رہے ہیں اللہ تعالیٰ، دن اور رات کی اور لڑکا اور لڑکی کی. اس سے اللہ اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو تمہارے جو کام ہیں، یعنی انسان جو بھی اعمال دنیا میں کرتا ہے، جو بھی ہم کام کرتے ہیں یا جو بھی عبادت کرتے ہیں، جو بھی ہم کام کرتے ہیں، اللہ کہتے ہیں کہ ہر آدمی کام تو کرتا ہے
لیکن ان کے کام میں بھی گویا کہ تفاوت ہوتا ہے، کام میں بھی فرق ہوتا ہے۔ ایک آدمی کا کام ہے نیکیوں والا کام ہے، اچھائی کا کام ہے، دوسرا آدمی ہے جو برائی کے کام میں لگا ہوا ہے، تو ہر آدمی کے کام میں بھی فرق ہوگا۔ اسی طرح جیسے مذکر اور مؤنث ہے تو دونوں لڑکا، لیکن دونوں کا درجہ الگ الگ ہے، لڑکے کا درجہ الگ ہے، لڑکی کا الگ ہے۔ تو اسی طرح جو نیک کام ہم کریں گے تو گویا کہ نیک کاموں کے بھی کچھ درجے ہوں گے، کسی کام کی زیادہ مقبولیت کی تو اس سے نیچے درجے کا ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان چیزوں کے قسم کے ذریعے اس چیز کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ ان سعیکم لشتیٰ، کہ تمہاری محنت اور تمہارے اعمال مختلف ہیں، الگ الگ ہیں، لوگوں کے اعتبار سے بھی اور اس کے قبولیت اور ناقبولیت کے اعتبار سے بھی اور خیر اور شر ہونے کے اعتبار سے بھی۔ آگے اللہ تعالیٰ پھر 3 چیزوں کا ذکر کر رہے ہیں کہ 3 قسم کے لوگ وہ ہیں جن کے اندر اگر یہ صفتیں ہیں، لوگوں کے اندر اگر یہ 3 باتیں ہیں تو گویا کہ وہ نیک راہ پر ہیں، اللہ تعالیٰ کے بتلائے ہوئے درست راستے پر ہیں، اور یہ گویا کہ فرشتوں والے کام ہیں۔ اگر ہم یہ 3 کام کریں گے تو ہمارے اندر فرشتوں جیسے صفات پیدا ہو سکتے ہیں۔ پہلا کام فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَاتَّقَىٰ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ، فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ، چنانچہ جو شخص اللہ کے راستے میں خرچ کرے، وَاتَّقَىٰ اور اللہ تعالیٰ سے ڈرے، وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ اور پاکیزہ کلمے کی تصدیق کرے۔ یہ 3 کام ہیں۔ پہلا کام یہ بتایا کہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا ہے، دوسرا کہ اللہ کے راستے سے ڈرنا ہے، اپنے اندر تقویٰ پیدا کرنی ہے، ہر وقت اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر رکھ کر اللہ ہی کے مرضی کے مطابق زندگی گزارنی ہے، اللہ تعالیٰ کے نافرماننے والے کوئی کام نہیں کرنے ہیں۔ 2 کام۔ تیسرا کام وصدق بالحسنیٰ، اور وہ پاکیزہ بات کی تصدیق کرے، یعنی کلمہ کی تصدیق کرے، ایمان کی تصدیق کرے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس بات کی تصدیق کرے، تو گویا کہ کلمہ کی تصدیق بھی کرے اور اللہ سے ڈرے اور مال جو اللہ نے دیا ہے اس مال کا حق ادا کرے۔ تو یہ 3 صفتیں جس آدمی کے اندر ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت والا راستہ دکھلائیں گے۔ اللہ آگے فرماتے ہیں فَسَيُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، ہم اسے جنت کی طرف آہستہ آہستہ پہنچائیں گے۔ یعنی 3 صفتیں جس آدمی کے اندر ہوگی گویا کہ اللہ تعالیٰ اسے کامیابی کی طرف اور جنت کی طرف اللہ تعالیٰ اس کی رہنمائی کریں گے۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ جو آدمی جس راستے کو اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس راستے پر چلنا اس کے لیے آسان کر دیتے ہیں۔ نیکی کا راستہ ہم اختیار کریں گے، چنیں گے تو نیک کام کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا، نمازیں پڑھنا، زکوٰۃ نکالنا، لوگوں کے ساتھ اچھے سے پیش آنا، لوگوں کے حقوق ادا کرنا، ساری چیزیں ہمارے لیے آسان ہو جائیں گی۔ اللہ وہی کہہ رہے ہیں کہ جو آدمی اپنے مال کا حق ادا کرے، اسی طرح اللہ تعالیٰ سے ڈرے، اور تیسرا کام کہ وہ کلمہ کی تصدیق کرے، کلمے پر اور ایمان اس کا مستحکم ہو، یہ 3 کام کرے تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم آہستہ آہستہ اس کو جنت کی طرف پہنچائیں گے، یعنی اسے دنیا میں بھی کامیاب کریں گے اور آخرت میں بھی کامیاب کریں گے۔ تو یہ گویا کہ جو لوگ نیک راستے پر اور سیدھے راستے پر چلیں گے ان کو یہ انعام ملے۔ آگے اللہ نے انسان کے اندر دوسری صفت بھی رکھی، شیطانیت بھی رکھی ہے، ہمیں اختیار دیا گیا، ہم چاہے تو شیطانی والے راستے کو بھی اختیار کر سکتے ہیں، اسے اللہ آگے بیان کرتے ہیں وَأَمَّا مَن بَخِلَ، اور جو شخص بخل کرے یعنی اپنے مال میں سے خرچ نہ کرے، مال کا جو جائز حق ہے، زکوٰۃ ہے، صدقات ہے، یا ایسے ہی لوگوں پر خرچ کرنا ہے، گھر والوں پر خرچ کرنا ہے، وہ خرچ نہ کرے بلکہ مال کو روکے رکھے، وَاسْتَغْنَىٰ اور بے پرواہی کرے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے سامنے، یا کہ اللہ کے حکم سے وہ بے نیازی کا اظہار کرے۔ 2 کام، وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ اور کلمہ کی تکذیب کرے، اچھی بات کی جھٹلائے، اچھی بات کو جھٹلائے، کلمے کو نہ مانے۔ جس کے اندر یہ 3 صفتیں ہوں گی اللہ فرماتے ہیں فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ، کہ ہم اس کو آہستہ آہستہ جہنم کی طرف پہنچا دیں گے۔ تو 3 کام اللہ نے بتایا کہ اگر وہ انسان کرے گا تو آہستہ آہستہ اس کو ہدایت ملے گی، اور اس کے مقابلے میں 3 کام کہ مال میں بخل کر رہا ہے، مال میں خرچ نہیں کرتا، بے پرواہی کرتا ہے، اور تیسرا کہ کلمہ کی تکذیب کرتا ہے، کلمہ کو نہیں مانتا یا کلمہ کے تقاضے پر عمل نہیں کرتا، تو پھر دھیرے دھیرے اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کو جہنم کی طرف بھیج دیں گے۔ تو یہ شروع میں نے جو کہا کہ ہم جس راستے کو اختیار کرنا چاہیں ہمارے اختیار میں ہے، اللہ نے مجبور نہیں کیا کہ تمہیں جنت والا ہی کام کرنا ہے یا جہنم والا ہی کام کرنا ہے۔ انسان کو اللہ نے دونوں راستہ بدلا دیا ہے، اب یہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم کس راستے پر چلتے ہیں۔ جس راستے پر بھی ہم چلیں گے چلنا ہمارے لیے اللہ تعالیٰ آسان کر دے، جنت والا راستہ اگر اپنائیں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرتے رہیں گے، توفیق دیتے رہیں گے، نیک کام ہمارے قبول کرتے رہیں گے، ایک چلہ ختم ہوا اللہ تعالیٰ اور بھی دوسرے چلہ کی توفیق دیں گے۔ تو اس طرح ہوا کہ اللہ کی مدد آتی رہے گی، نصرت آتی رہے گی، ہم نیک کام کرتے رہیں گے، جنت سے قریب ہوتے جائیں گے۔ اور اگر خدا نہ خواستہ غلط راستے پر چڑھے، غلط راستے پر چلنا شروع کر دیا تو ایسا نہیں کہ گناہ ہمارے لیے پہاڑ بن جائے، نہیں، پھر تو گناہ اس آدمی کے لیے ہوا ہے کہ چٹکی یعنی بائیں ہاتھ کا کھیل ہو جائے گا،
آج یہ گناہ کر لے، بڑا سے بڑا گناہ کرنا اس کے لیے جو ہے کہ بچوں کا کھیل ہو جائے گا۔ تو دونوں راستے ہمیں دیے گئے ہیں۔ اب یہ ہماری عقل مندی پر ہے کہ ہم اپنے عقل سے سوچیں کہ جو بھی کام ہم کریں گے، جو بھی راستہ ہم اپنائیں گے، اس کا انجام کیا ہوگا۔ برے انجام کو سوچ کر اس سے رک جانا ہے، اور جس بھی کام میں اچھا ہو، خیر ہو، اسی کام کو ہمیں کرنے کی ضرورت ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى، کہ جو آدمی غلط راستے پر چلتا ہے، اگر اسے اس بات کا گھمنڈ ہے کہ بھائی میرے پاس دنیا میں بہت ہی عزت ہے، شہرت ہے، میرا ایک مقام ہے، اسٹیٹس ہے، میرے پاس پیسہ ہے، بہت دھن دولت ہے، یا میرے پاس کرسی ہے، پاور ہے، اگر اسے اپنی ظاہری چیزوں کا گھمنڈ ہے کہ ان چیزوں کے بدلے میں گویا کہ کل قیامت کے دن جو ہے چھوٹ جاؤں گا، اللہ کے عذاب سے بچ جاؤں گا، تو اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ تمہارا گویا کہ وہم ہے۔ دنیا میں جو نعمتیں ہیں یہ تو یہیں رہ جائے گی، جو ہی آنکھ بند ہوگی پھر انسان گویا کہ فرشتوں میں کے قبضے میں چلا جائے گا، وہاں یہ مال دولت اور پاور کام نہیں آئے گا۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ، اور اس شخص کو اس کا مال کچھ بھی فائدہ نہیں دے گا، اذا تردّا، جب اس کو جہنم کے گھڑے میں ڈالا جائے گا۔ یعنی جو آدمی جہنم والے کام کرتا رہے گا، اللہ کی نافرمانی کرتا رہے گا، اللہ تعالیٰ اس کے خلاف جہنم کا فیصلہ کر دیں گے، تو بھلے وہ دنیا میں بہت ہی کروڑ پتی ہو، دنیا میں اس کا ایک بہت ہی مقام ہو، لوگوں میں بہت مشہور ہو، اور طاقت بھی بہت ہو، پاور بھی ہو، خود صحت تندرستی بھی بہت ہو، لیکن یہ چیزیں وہاں کام نہیں آئیں گی۔ وہاں کام وہی اوپر کی 3 چیزیں آئے گی، من آتا، کہ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرے، مال جو اللہ نے دیا ہے، زکوٰۃ بھی نکالے، صدقہ بھی نکالے، نفلی خرچ بھی کرے، اللہ کے راستے میں لٹائے، واتقا، اور جو اللہ تعالیٰ سے ڈرے۔ اللہ سے ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے بتائے ہوئے شریعت کے مطابق زندگی گزارے، کوئی بھی کام اللہ کو نافرمان کرنے والا، اللہ کو ناراض کرنے والا نہ کرے۔ اور تیسرا کام وصدق بالحسنی، کہ کلمہ کی تصدیق کرے، کلمہ کا ورد کرتا رہے، یعنی ایمان مضبوط ہو اور یقین ایمان بالکل کامل ہو۔ یہ 3 کام جو کرے گا وہی آدمی کامیاب رہے گا۔ مال دولت اس کے پاس ہو یا نہ ہو، اس سے کوئی بحث نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک مال ہونا یا نہ ہونا یہ مقبولیت کی علامت نہیں ہے، اللہ کے یہاں مقبولیت کی علامت ہے کہ جس کے دل میں تقویٰ ہے، جو اللہ سے جتنا زیادہ ڈرنے والا ہے، وہی گویا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مقبول ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دونوں راستہ دکھلائے ہیں۔ جس راستے پر بھی ہم چلیں گے ہمارے لیے چلنا آسان ہے، لیکن ہمیں انجام یاد رکھنا چاہیے۔ اگر غلط راستے پر ہم چلیں گے تو دنیا کی کوئی طاقت ہمیں اللہ کی پکڑ سے بچا نہیں سکتی، اور اگر ہم سیدھے راستے پر چلیں گے اور جو خاص طور پر 3 کام بتلائے گئے ان کاموں پر عمل کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں آہستہ آہستہ جنت میں بھیج دیں گے۔ اور ایک دن مجلس میں آئی تھی کہ اللہ تعالیٰ جب جنت میں بھیجیں گے، جنت کی سب سے بڑی نعمت جو ہمیں دنیا میں بھی مانگنی چاہیے، جنت کی سب سے بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی۔ اللہ تعالیٰ وہاں پر اعلان کر دیں گے کہ بھائی آج میں آپ لوگوں سے خوش ہو گیا، آج کے بعد کبھی ناراض نہیں ہوں گا۔ دنیا میں تو ہمیں ڈر لگا رہتا ہے کب اللہ ہم سے ناراض ہو جائے، لیکن جنت میں جب یہ اعلان ہوگا تو جو مسلمان ہوں گے، جو جنتی ہوں گے، بہت ہی زیادہ خوش ہو جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی وہاں ملے گی۔ اسی طرح ایک بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کا دیدار۔ دنیا میں ہم تو خدا کو دیکھ نہیں سکتے، لیکن قیامت میں جنت میں جا کر جنتی جو ہے اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے، اور دیکھنے کی نوعیت کیا ہوگی تو وہی جا کر پتہ چلے گا، کیسے دیکھیں گے تو وہی پتہ چلے گا۔ جنت کی نعمتوں کو ہم دنیا میں سوچ بھی نہیں سکتے۔ رہ گئی یہ بات کہ وہاں لوگوں کی چونکہ صلاحیت الگ الگ ہے، ہر آدمی کا عمل الگ الگ ہے، ایک آدمی زیادہ متقی ہے، تھوڑا اس سے کم ہے، تیسرا اس سے اور زیادہ ہے۔ تو وہاں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو ہمیشہ خدا کو دیکھتے ہی رہیں گے، کچھ ایسے ہوں گے جو دن میں ایک مرتبہ دیکھیں گے، کچھ ایسے ہوں گے جن کو ہفتے میں ایک مرتبہ زیارت نصیب ہوگی، کچھ ایسے ہوں گے جن کو مہینے میں، یعنی جو جتنا نیک ہوگا اس کو اتنی زیادہ زیارت ہوگی، جس کے اعمال جتنے کم ہوں گے اس کو اتنی کم زیارت ہوگی۔ تو ہمیں ابھی سے کوشش کرنی چاہیے، ابھی سے نیک کاموں کی طرف ہماری رغبت ہونی چاہیے، اور ہمیں اتنا عمل کم از کم کر لینا ہے کہ اللہ تعالیٰ روزانہ بلکہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی زیارت سے نوازے۔ جنت کی ساری نعمتیں اللہ کی زیارت کے سامنے گویا کہ ہیں، اس کو دیکھنے، اللہ کو دیکھنے کے بعد دوسری نعمتوں میں آپ کا دل ہی نہیں لگے گا، ایسا ہے۔ تو ہمیں زیادہ سے زیادہ نیک کام کرنے چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جنت والے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخری بات یہ ہے کہ ہمارے تبلیغ کے ساتھی آئے ہوئے ہیں، ماشاءاللہ بڑے مبارک کام کے لیے نکلے ہوئے ہیں۔ یہ تبلیغ کا کام یہ گویا کہ لوگوں کو، بھٹکے ہوئے لوگوں کو خدا تک جوڑنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت ہی آسان پلیٹ فارم دیا ہے۔ اور اس دن میں نے کہا تھا کہ اس کام کی مقبولیت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ عام سے عام بندہ بھی آ کر اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرے۔ جو آدمی 10 آدمی میں کبھی بولا نہیں ہے، 10 آدمی میں کبھی کچھ کہا نہیں ہے، لیکن اس کام کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی گلی گلی، محلے محلے، اپنے خرچ سے، اپنے پیسے لگا کر جا کر انسان اللہ کی بڑائی بیان کرتا ہے۔
اللہ تعالیٰ کو یہ چیز بہت ہی زیادہ پسندیدہ ہے کہ اللہ کی بڑائی بیان کی، اس لیے کہ سب سے بڑی ذات اللہ ہی کی ہے، اللہ کے سامنے کسی کی کوئی بڑائی نہیں ہے۔ تو اس کام کی مقبولیت کی سب سے بڑی علامت کہ ہم میں سے عام انسان جن کو اگر ہم دیکھیں تو ہم 10 آدمی کے سامنے بول نہیں سکتے، لیکن اس کام کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اپنی بڑائی دوسروں تک سکھواتے ہیں، اور اللہ کی محبت بولتے بولتے ہی گویا کہ دل میں آتی ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر کرنا چاہیے۔ جتنا زیادہ ہم اللہ کا ذکر کریں گے، اللہ کا چرچا کریں گے، اللہ کی بڑائی بیان کریں گے، اتنا گویا کہ ہمارے اندر ایک روحانیت پیدا ہوگی، ہمارا ایمان مضبوط ہوگا، اور اتنی ہمارے دل کے اندر اللہ کی محبت آئے گی۔ تو خدا کو پانے کے لیے اور اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے کے لیے تبلیغ کا کام ہم عام انسانوں کے لیے گویا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بہت ہی بڑی نعمت کے طور پر دی، اس لیے ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے اور کبھی بھی ناقدری نہیں کرنی۔ جماعت میں نکلنے کے بعد ہمیشہ 2 ہی کام تو ہوتے ہیں، انسان خود کی فکر کرے اور امت کی فکر کرے۔ اگر ہمیں نماز آتی ہے تو اچھی بات ہے، ہم دوسروں کو سکھائیں گے، اگر نہیں آتی ہے تو ہم سیکھیں گے۔ قرآن ہم پڑھنا جانتے ہیں تو دوسروں کو ہم پڑھائیں گے، اگر نہیں جانتے ہیں تو ہم جماعت میں جا کے سیکھیں گے۔ تو جماعت میں جو بنیادی عمل ہے 2 ہی ہے، انسان خود کی فکر کرے اور امت کی فکر کرے۔ آپ کو جو چیزیں نہیں آتی ہیں آپ پوچھیے، امیر صاحب سے پوچھیے، اپنے ساتھیوں سے پوچھیے، معلوم کیجیے، 40 دن میں کافی کچھ ہم سیکھ سکتے ہیں۔ اور اگر آپ کو آ گیا ہے، آپ نے سیکھ لیا ہے، تو جن ساتھیوں کو نہیں آتا ان کے پاس جائیے، خوشامد کر کے سکھلائیے۔ اس لیے کہ ہدایت کے لیے یعنی انسان کی کامیابی کے لیے، سورہ نصر میں آئی تھی بات، انسان کی کامیابی کے لیے صرف اپنا خود کا دین پر چلنا اور خود دین پر عمل کرنا کافی نہیں ہے۔ جب تک ہم دوسروں کو دین کی دعوت نہیں دیتے ہیں، دوسروں تک دین کی بات نہیں پہنچاتے ہیں، گویا کہ ہم مکمل کامیاب نہیں ہیں۔ کل قیامت کے دن پکڑ ہو سکتی ہے کہ بھائی تم تو تھے بڑے نمازی، تمہارے پڑوس میں تو وہ نماز بھی نہیں آتی تھی، وہ صاحب مسجد نہیں آتے تھے، کبھی تم نے پوچھا؟ تو وہاں اس طرح کی گویا کہ سوالات ہو سکتے ہیں۔ اسی لیے سورہ نصر کی تفسیر میں آیا تھا کہ ہم مکمل کامیاب اسی وقت ہو سکتے ہیں جب ہم خود بھی مکمل دین پر رہیں اور ہمارے جو بھائی بھٹکے ہوئے ہیں ان کو بھی گویا کہ دین کی طرف بلائیں۔ اس لیے دوسروں تک دین کو پہنچانا، تبلیغ کرنا، یہ بہت ہی اہم ذمہ داری ہے۔ ہم خیر امت ہیں، لیکن صرف نام کے خیر امت رہنے سے نہیں چلے گا۔ اللہ نے وہیں پر قید لگا دی ہے کہ تم خیر امت تو ہو، لیکن کب تک؟ جب تک لوگوں کو دین کی طرف بلاتے رہو، امر بالمعروف کرتے رہو گے، بھلائی کا حکم کرتے رہو گے، برائی سے روکتے رہو گے۔ جس دن تم نے یہ 2 کام چھوڑ دیا، لوگوں کی فکر کرنا چھوڑ دی، تو گویا کہ تم خیر امت نہیں رہو گے، اللہ کی مدد پھر اٹھا لی جائے گی۔ اسی لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم خیر امت رہیں، خیر امت کا معنی ابھی جتنے لوگ ہیں دنیا میں سب سے عمدہ مذہب، سب سے عمدہ امت، اگر ہم اس تاج کو اور اس پوزیشن کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ اللہ نے جو آگے قید لگائی ہے کہ اخرجت للناس، کہ تم لوگوں کے لیے نکالی گئی ہو، تأمرون بالمعروف، کہ تم نیک کام کا حکم کرتی ہو اور برائی سے روکتی ہو، تو ان صفتوں کو اپنے اندر پیدا کرنی پڑے گی۔ اگر یہ صفتیں ہمارے اندر نہیں ہوگی تو ہم خیر امت نہیں کہلائیں گے۔ اس طرح اسکول کا ایک ٹیچر ہوتا ہے، تو ٹیچر کب تک رہے گا؟ جب تک اس کے اندر علم ہے۔ خدا نخواستہ وہ ٹیچر جو ہے ساری چیزیں بھول جائے، پڑھایا سب کچھ بھول جائے، تو کوئی رکھے گا ماسٹر؟ بچہ پڑھا ہی نہیں پائے گا تو کوئی ماسٹر بھی نہیں رکھے۔ اسی طرح جب تک ہمارے اندر یہ 2 صفتیں ہیں کہ ہم لوگوں کو بلا رہے ہیں، دین کی طرف دعوت دے رہے ہیں، لوگوں کو برائی سے روک رہے ہیں، تبھی تک گویا کہ یہ پوزیشن ہمیں ملتی رہے گی۔ خدا نخواستہ اگر ہم لوگوں کو دین کی طرف نہیں بلاتے ہیں تو ہماری یہ پوزیشن ہم سے چھین لی جائے گی اور اللہ تعالیٰ کی مدد روک لی جائے گی۔ اسی لیے خود بھی دین پر جمے رہنا بھی ضروری ہے، لوگوں کو دین کی طرف بلانا بھی ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ تمام کو قبول کیا ہے، اللہ آپ کے نکلنے کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مدد اور نصرت نازل فرمائے۔ آپ کے ذریعے، ہم تمام کے ذریعے، اس مسجد کے ذریعے اللہ پورے علاقے بلکہ پورے ملک میں ہدایت کی ہوا چلا دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کے نیک اعمال کو قبول فرمائے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔